السلام علیکم۔ مدینہ عربک ریڈر کے 8ویں کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس کلاس میں انشاءاللہ سبق نمبر 4 کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اور چوتھے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پریپوزیشن والے جملے سیکھ رہے تھے، اور ایک ضابطہ جو ہمیں یاد رکھنا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جب بھی پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد والے لفظ کے آخری حرف پہ زیر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر المیدانو، جس کا مطلب ہے فیلڈ، میدان، لیکن اگر آپ کو بولنا ہے کہ میدان میں، اگر اس کے شروع میں فی آپ کو لگانا ہے تو اب المیدانو المیدانی ہوگا، اور فی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے فی المیدانی، نون پہ زیر آ جائے گا۔ تو یہ ایک ریویژن تھا، پچھلے سبق میں ہم نے یہ ضابطہ پڑھا تھا۔ اور آج کے اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک قاعدہ جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عربک میں بچیوں کے نام کے آخری حرف پہ تنوین آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا نام اگر فاطمہ ہے تو آپ فاطمۃ بولیں گے، فاطمۃن نہیں بول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ، تو عائشۃ آپ پڑھ سکتے ہیں، عائشۃن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس یہ سمپل سا ایک رول ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کی تفصیلات آنے والے اگلے اسباق میں آئیں گی۔ ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ جو بچیوں کے نیمز ہوتے ہیں اس کے آخری حرف پہ تنوین یا زیر نہیں آتا ہے۔ تو اس ضابطے کو سمجھنے کے بعد اب چلتے ہیں سیدھا کتاب کی طرف، اور اس کے جو بقیہ صفحات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 30 پہ جو اوپر میں ایکسرسائز ہے، یہ دراصل مشق ہے اس ضابطے کی، جو اس گرامر کی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر شروع میں پریپوزیشن ہو تو لاسٹ لیٹر پہ زیر آتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پیش آتا ہے۔ اسی کے حساب سے ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے المدرسہ، آخری حرف تا ہے، شروع میں پریپوزیشن نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے المدرستو، اسکول۔ دوسرا لفظ اس میں پریپوزیشن موجود ہے فی، لہٰذا اس کو پڑھیں گے فی المدرستی، اسکول میں۔ نمبر 3 ہے فی موجود ہے پریپوزیشن، لہٰذا آخری حرف پہ زیر ہوگا اور یہ پڑھا جائے گا فی البیتی، گھر میں۔ آگے البیت پریپوزیشن کے بغیر ہے لہٰذا اس کو پڑھیں گے البیتو، آخری حرف پہ پیش۔ آگے البیتو کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے دا ہاؤس، گھر۔ آگے ہوگا الغرفتو، دا روم۔ آگے الحمامو، دا باتھ روم، غسل خانہ۔ دوسری لائن کا پہلا لفظ فی الحمامی، غسل خانے میں، ان دا باتھ روم۔ آگے ہے فی المطبخی، ان دا کچن، مطبخ میں۔ المکتبو، ٹیبل۔ علی المکتبی، ٹیبل پر، آن دا ٹیبل۔ علی الکرسی، آن دا چیئر، کرسی پر۔ آگے ہے السریرو، بیڈ۔ علی الکتابی، کتاب پر، آن دا بک۔ فی المسجدی، مسجد میں۔ تو یہ تینوں لائن میں جو چیز نوٹس کرنے کی تھی وہ یہ کہ اگر شروع میں پریپوزیشن ہے تو آخری حرف پہ زیر ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر آخری حرف پہ پیش ہوگا۔ اسی کے حساب سے ہم نے اس کو ریڈ کیا ہے اور اس کا میننگ بھی بتایا۔ آگے نیچے جو یہ ایکسرسائز ہیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پریپوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اور جملے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 ہے الطالب فی الجامعتی، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہے، the student is in the university۔ نمبر 2 الرجل فی المسجدی، آدمی مسجد میں ہے، the man is in the مسجد۔ نمبر 3 ہے این التاجر، تاجر کہاں ہے، ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں ہے۔ این التاجر، ویئر از دا مرچنٹ، ہوا فی الدکانی، ہی از ان دا شاپ۔ نمبر 4 ہے القلم علی المکتبی، قلم میز پر ہے، القلم علی المکتبی، دا پین از آن دا ٹیبل۔ نمبر 5 این زینب، این زینب، ویئر از زینب۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو گرامر میں نے ابھی ویڈیو میں ذکر کیا ہے جس کا، کہ لڑکیوں کے نام میں
بچیوں کے نام میں آخری حرف پہ زیر نہیں تنوین نہیں آتی ہے، لہٰذا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زینب بن نہیں لکھا گیا ہے، زینبو لکھا گیا ہے۔ بہرحال ترجمہ دیکھتے ہیں۔ این زینبو، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ این زینبو، ویر از زینب؟ ہی فی الغرفتی، شی از ان دا روم۔ نمبر 6 ہے این الورق، پیپر کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پہ ہے۔ این الورق، ویر از دا پیپر؟ ہوا علی المکتبی، اٹ از آن دا ٹیبل۔ نمبر 7 ہے این المدرس، مدرس کہاں ہیں؟ ٹیچر کہاں ہیں؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہیں۔ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہیں۔ این المدرس، ویر از دا ٹیچر؟ ہوا فی الفصل، ہی از ان دا کلاس روم۔ آگے ہے این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے۔ این یاسر، ویر از یاسر؟ ہوا فی المرحاض، ہی از ان دا واش روم۔ نمبر 9 ہے الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے۔ انگلش میں ترجمہ ہوگا the sun and the moon are in the sky۔ نمبر 10 ہے من فی الفصل، کون ہے کلاس میں؟ من فی الفصل، who is in the class room۔ اب آگے چلتے ہیں اور صفحہ نمبر 31 پہ، یہاں صفحہ نمبر 31 پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں 2 کالم ہے۔ رائٹ سائڈ والا جو کالم ہے یہاں پہ مذکر کا نام ہے، لڑکوں کے نام ہیں یہ سب، اور لیفٹ سائڈ والا جو کالم ہے اس میں لڑکیوں کے نیم ہیں۔ اس میں آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ لڑکوں کا جو نام ہے اس کے آخری حرف پہ تنوین ہے، جیسے کہ محمد، خالد، حامد، جبکہ آپ لیفٹ والے کالم میں جو لڑکیوں کا نام ہے ان پہ غور کریں گے تو آخری حرف پہ سنگل پیش ہے، تنوین نہیں ہے، جیسے کہ آمینتو، زینبو، فاطمتو۔ تو یہی ضابطہ ہے اور یہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لڑکیوں کے نام میں آخری حرف پہ تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے، سنگل پیش پڑھا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اس ضابطے کو سمجھ لیا ہے تو نیچے دیکھیں، نیچے میں اس کی پریکٹس کے لیے کچھ نیمز یہاں پہ دیے گئے ہیں، جیسے کہ پہلا نام ہے حامد۔ اب ظاہر سی بات ہے حامد لڑکے کا نام ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے حامدن، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا نام ہے زینب، یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے تو اس کو آخری حرف پہ ہم پڑھیں گے زینبو، زینبن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ بھی مؤنث نام ہے لہٰذا اس کو بھی آمینتو پڑھا جائے گا۔ نمبر 4 عمارن ہوگا کیونکہ یہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ آگے ہے سعیدن، نیکسٹ ہے فاطمتو، لڑکیوں کا نام ہے یہ۔ آگے ہے مریمو، دوسری لائن میں پہلا لفظ علیٌ پڑھیں گے اس کو۔ آگے ہے خالدن، عباسن، عائشتو، محمدن، صفیتو، خدیجتو۔ تو ان دونوں لائنوں میں جو ہم نے غور کیا ہے وہ یہ کہ لڑکوں کے نام کے آخری حرف پہ تنوین آ سکتی ہے جبکہ لڑکیوں کے نام کے آخری حرف پہ تنوین نہیں آ سکتی ہے، صرف پیش یا زبر آ سکتا ہے۔ تو آج انہی 2 صفحات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 پہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس میں 2 نئے پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ صفحہ نمبر 32 سے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔